بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منی لانڈرر، چور، کرپٹ، ڈسانسٹ اور سلگش شخص کی تاج پوشی کے لیے اس کو پاکستان میں لانے کے لیے تمام قانون اور ضابطوں کا جنازہ نکالا گیا، اور ایک ایسا شخص جو 16-17 دفعہ وزیر رہا ہے اس پر الزام لگایا گیا کہ میں مری کے فارس ریسٹ ہاؤسوں میں نے قیام کیا. میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے مری کا ریسٹ ہاؤس نہیں دیکھا، لیکن آپ کے عقل چاہیے چوری کرنے کے لیے. 27 اگست کا آپ نے مجھ پہ الزام لگایا، ابھی انہوں نے تحریری طور پر مجھے جواب نہیں دیا. یہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقل چاہیے چوری کے لیے. 27 اگست کو میں پرویز الہی کے ساتھ اور مونس کے ساتھ یہ ڈھوک دلال کے لیے پیسوں کا چیک لے رہا تھا، اور سارا میڈیا اور سارا پریس میں یہ ریکارڈ موجود ہے، اخباروں میں بھی. 18 ستمبر کو میں نے ڈان میں اور GNN میں انٹرویو دیا، لال حویلی اور F74 میں 3 چینلز کو انٹرویو دیا. شرم کے ڈوب مرو. 11 کو بھی انٹرویو دیا. یہ 3 الزام آپ نے لگائے ہیں کہ میں مری کے ریسٹ ہاؤسز میں گیا. اگر آپ مجھے کہتے کہ آپ اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ آپ کو 9400 روپیہ چاہیے، میں 9400 روپیہ آپ کو ویسے ہی دے دیتا. میں آج تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی کھلی اجازت دی جائے. لوگ ڈیمورلائز ہیں، لوگوں کے حوصلے پست ہیں، معاشی، سیاسی، اقتصادی لحاظ سے ملک بیٹھ رہا ہے، اور نہ صرف ملک بیٹھ رہا ہے بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سپریم کورٹ نے صرف عمران خان کو امین اور صادق اور امین نہیں کہا، شیخ رشید کو بھی ڈکلیئر کیا. جو شخص 16-17 دفعہ وزیر رہا اس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگایا، اس پر انہوں نے 6000 روپیہ الزام لگایا. وہ بھی اللہ کے صدقے صبح میں کہتا ہوں میں جمع کرا ہی دوں. ابھی تک کل انہوں نے 4:20 میں مجھے بلایا کمشنر آفس میں، کچہری میں، پھر لیاقت باغ بلایا، 4:20 پہ بلایا. ابھی تک انہوں نے مجھ پہ کوئی الزام نہیں لگایا کہ میں نااہل ہوں. میں ایک ہی نااہل ہوں کہ میں سچا ہوں، اور میں سچائی کی خاطر زندہ رہوں گا. اور ایک میرا بڑا مشہور جملہ ہے، آپ بولیں گے تو یار، میں اصلی ہوں، نسلی ہوں، اور کھڑا رہوں گا اسلام، پاکستان اور اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کر کر. بس ممبری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس بڑے جواب ہیں، کل میں ہائی کورٹ میں بھی آپ کو یہ جواب دے سکتا ہوں. اور یہ جو باتیں کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ اس سے زیادہ جو وزیر 17-16 دفعہ رہا اس کی کوئی توہین نہیں کہ اس پہ 6000 روپے کا آپ الزام لگا کے اس کو نااہل قرار دے. اور میں نے کل ان کو کہا کہ میں ابھی جمع کرا دے دیتا ہوں اگر کوئی ایسا، حالانکہ ہے نہیں ہے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے. 6 مسلمانوں میں سے ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے. میں مری کے کسی بھی فارسٹ ریسٹ ہاؤس میں کبھی نہیں ٹھہرا. اس کے باوجود جو 3 تاریخیں آپ نے دی ہیں، میں ٹی وی پہ جو اصل لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ 27 تاریخ کو میں پرویز الہی کے ساتھ تھا لاہور، 18 کو میں GNN ڈان اور ان کے ساتھ تھا، 3 انٹرویو دیے، اور 11 کو بھی یہی تھا، 10 کو بھی یہی تھا. یہ 3 الزام آپ نے جھوٹے لگائے ہیں. ابھی تک اس وقت جس وقت میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں، RO نے مجھے کوئی کاپی نہیں دی کہ آپ نااہل ہیں یا اہل ہیں. میں نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ میں نااہل ہو گیا ہوں. میں حکام بالا سے اور پاکستان کی عظیم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگوں کو الیکشن لڑنے دو. میں جب رہا ہوا تھا 40 دن کا چلہ کاٹ کے، میں نے اپیل کی تھی کہ لوگوں کی عام معافی کر دو. لوگ بہت غریب ہیں، لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں. میرا بڑا مذاق اڑایا.
پہلے بھی میں نے 13 دن جیل کاٹ کے، اس وقت میرے کاغذات ٹھیک تھے. جو آدمی 17 دفعہ وزیر رہا ہو اس کے کاغذات ٹھیک ہیں، اور جب ایک تاج پوشی کرنے کے لیے چور، ڈاکو اور لٹیرا سارے قانونوں کو توڑنے کے لیے، اور جس کا انگوٹھا بھی ایئرپورٹ پہ لگایا جاتا ہے کیونکہ چوروں کا انگوٹھا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں جو لگاتے ہیں وہ جس چور کا بایو میٹرک جو ہے ایئرپورٹ پر کیا گیا، وہ شیخ رشید کا راستہ روکنا چاہتا ہے، اور لندن سے آنے سے پہلے اس نے مطالبہ کیا کہ شیخ رشید کو نااہل قرار دیا جائے. شیخ رشید اور راشد شفیق انشاءاللہ 56 اور 57 میں ایسی تاریخی کامیابی سے جیتے گا کہ آپ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے. ہم ہائی کورٹ صبح جا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہم اپنی عوام کے پاس بھی جا سکتے ہیں، اس لیے کہ الیکشن میں جان رہنے دو، لوگوں میں جذبہ رہنے دو، اقتصادی، معاشی، سیاسی، سماجی طور پر اس ملک کو زندہ رہنے دو. یہ ملک ڈوب رہا ہے اس لیے کہ آپ چوروں کو لے کر یہاں آئے ہیں، اور پی ڈی ایم کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، اور اس نواز شریف خاندان کو بھی لندن جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ملے گا. آپ سوال کر سکتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، آپ نعرہ لگاتے تھے، شیخ صاحب کہیں سے کوئی آپ کو پیغام تو نہیں پہنچایا گیا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں؟ مجھے کسی نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا. کسی نے مجھے، اللہ کے فضل سے میں نے 40 دن کا چلہ کاٹا ہے، کسی نے مجھ پر تشدد نہیں کیا. میں رہا ہوا، میں نے قوم کا یہ مطالبہ رکھا کہ سب کو معاف کر دیا جائے. آج میں اس مطالبے کو دہراتا ہوں اور اہم لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں. یہ تو ویسے ہی پھلترو قسم کے لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بڑھ گئے ہیں. یہ جہاں سے نکلے ہیں وہیں بڑھ گئے ہیں اور وہیں بڑھیں گے یہ جا کے انشاءاللہ تعالی. میرے مولا نے چاہا قلم دوات 56 اور 57 میں اپنے اتحادیوں کے اس کی سپورٹ کے ساتھ جیتے گی، اور پاکستان اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند رہے گا. شیخ صاحب سوال لیجیے گا. آپ ایک سازش کے تحت یہ سازش ہے ایک خاص کہ لوگوں کو یہ عوام میں شکست نہیں دے سکے، اس لیے یہ اس پارٹی کو نااہل قرار دے رہے ہیں. ان کو پتہ کہ عوام کدھر ہے، ان کو پتہ ہے کہ لوگ قلم دوات کے ساتھ ہیں. راول پنڈی میں باہر کی سیاست نہیں کرتا، میں اور راشد شفیق صرف پنڈی کی سیاست کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ قلم دوات کے ساتھ ہیں. میں انتظار کر رہا ہوں لال حویلی میں بیٹھا. آرو صاحب مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے، ورنہ صبح میں ہائی کورٹ 8 بجے پیش ہو جاؤں. شیخ صاحب، آپ اکثر نعرہ لگاتے تھے، میں اور کچھ نہیں جانتا. میں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے نبی کے جھنڈا کے لیے، ختم نبوت کے لیے، غریب عوام کے لیے جان دے دوں.